قاری صاحب خط بیچ کے ہو بہت دیر سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، شاعروں کا ملت میں بہت بڑا احسان ہے۔ شاعر حضرات دریا بخوزہ کے مانند ہے، بہت ساری باتوں کو چند جملوں میں ادا کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ جو بیان تقریباً گھنٹوں میں جو بات نہیں کہہ پاتے ہیں، شعراء کرام 2-4 جملوں میں لفظوں میں ادا کر دیتے ہیں۔ اور شاعروں کا سلسلہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نسبت بھی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے غزوات، جنگ کے اندر جب صحابہ کرام جایا کرتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اس جنگ سے پہلے اشعار میں صحابہ کرام کو جوش دلایا کرتے تھے، اور جب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اشعار پڑھتے تھے تو صحابہ کرام لا الہ الا اللہ کہہ کے میدان جنگ میں کود پڑے۔ یہ ہے شعراء کا مقام، اور شعراء کے لیے بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شعراء کرام کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو دیا آپس میں مٹا کے اٹھو، دشمنی جو دیا آپس میں مٹا کے اٹھو۔ اب اگر ایک نہ ہوئے تو مٹ جاؤ گے، اب اگر ایک نہ ہوئے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ سچ ہے۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مومن ہو، مصطفیٰ والے ہو۔ بے شک بے شک۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مومن ہو، مصطفیٰ والے ہو۔ کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، آ جاؤ اگر تم نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، ہمارے آپ کے درمیان بڑے بڑے دو علماء کرام موجود ہیں، اور ہمارے جماعت کے ساتھی بھی بڑے عالم دین ہیں، کئی علماء کرام اس مجلس میں موجود ہیں۔ بنا کسی تاخیر کے میں حضرت مولانا رضوان صاحب قاسمی سے عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ 2-4 منٹ میں اپنے ناصحانہ کلام، عالمانہ کلام سے ہم سامعین کو بتا سکیں۔